يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان و ما یکون وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور الافئدة والعیون. ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی. مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی. نہیں بھولی زمانے کو نہیں بھولی زمانے کو وفا صدیق اکبر کی. نہیں بھولی محمد کو وفا صدیق اکبر کی. ہم ان کی مدح گوئی داخلے سنت نہ کیوں سمجھے. اونچی بات سے کہیے سبحان اللہ. ہم ان کی مدح گوئی داخلے سنت نہ کیوں سمجھے. نبی تعریف کرتے تھے نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی. نہیں بھولی زمانے کو
ادا صدیق اکبر کی۔ حضرت نصیر ملت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا کلام ہے، بڑا مشہور اور بڑا پیارا شعر ہے، سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ کہ رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ، مدد کرتا رہا ہر دم، مدد کرتا رہا ہر دم، خدا صدیق اکبر کے نہیں بھولی زمانے کو وفا صدیق اکبر کی۔ اور کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کے محامد کا، کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کے محامد کا، زمانے سے بیاں ہو شان کیا صدیق اکبر کی۔ آخری شعر اور بڑا پیارا شعر ہے۔ زمیں پر دھوم ہے ان کی، فلک پر ان کے چرچے ہیں، کہ زمیں پر دھوم ہے ان کی، فلک پر ان کے چرچے ہیں، زمین و آسماں پہ ہے، زمین و آسماں پہ ہے ثنا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی۔ اللہ کریم جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد، جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی ہے، حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمینہ، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز وچ درود و سلام دا خراج پیش کرنے تو بعد، واجب الاحترام ذویل احتشام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ماہ جمادی الثانی دیاں رونقاں
اور یار غار نبی، جان نثار مصطفیٰ، جان نشین مصطفیٰ، وارث علوم پیمبر، تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل، امیر المومنین جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دیاں شانہ عظمتاں، آپ دے محامد و محاسن، آپ دیاں خوبیاں تے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، عالم اسلام دے غیور مسلمان اپنے اپنے انداز دے نال اپنے اپنے وقت وچ نبی پاک دے یار دیاں شانہ بیان کر رہے ہیں۔ اسی اہل سنت دا طریقہ ہے، اسی کرنٹ ایشو تے گل کرنے ہاں، ہر مہینے دی کوئی نہ کوئی مناسبت ہے، اس مہینے دی عظیم مناسبت جناب ابو بکر صدیق دے نال ہے۔ پچھلا جمعۃ المبارک بھی تسی چند گزارشات سماعت کیتیاں، اج بھی تے پھر اگلا جمعہ بھی اسی حق تے ادا نہیں کر سکتے، پر اپنے دلاں دی تسکین ذکر ابو بکر صدیق دے نال کران گے انشاءاللہ۔ جس طرح کہ پچھلے جمعۃ المبارک نو میں عرض کیتا سی کہ اج میں قرآن پاک دی چند آیات بینات تو گل شروع کراں گا کہ قرآن نے کیویں جناب ابو بکر صدیق دیاں شانہ بیان کیتیاں نے۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اے محمد تواڈے تے میرے پاک پیغمبر دا نام ہے، حضور دا اسم ذاتی ہے، باقی حضور دے صفاتی نام نے، لیکن محمد حضور دا ذاتی نام ہے۔ تے محمد اے نام تیرے تے میرے پاک نبی دا قرآن وچ 4 باری ذکر کیتا گیا ہے۔ محمد کنے باری؟ 4 باری۔ کوئی گلاں ایسیاں بھی ہوندیاں نے جنہاں نو یاد رکھ لیا کرو۔ یہ بڑا پیارا نقطہ میں دے چھڑیا ہے کہ سونے نبی دا نام ہے محمد، اے پورے قرآن وچ 4 باری آیا ہے۔ کنے باری؟ 4 باری۔ تے ایمان نال دسیا جے کڈا سونا نام ہے، ایک باری پھر بولو سبحان اللہ۔ ایک عاشق نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے، کہندا کڈا سوہنا نام ہے محمد دا، اس نام دی یاری سا کون کرے، کڈا سوہنا نام ہے محمد دا، اس نام دی یاری سا کون کرے، بھئی تو جگ تے سایہ رحمت دا، دو جگ تے سایہ رحمت دا، اس چھا دی یاری سا کون کرے۔ ایمان نال دسیا جے نبی پاک دا نام مٹھا ہے یا نہیں؟ حضور دے نام وچ لطف ہے یا نہیں؟ میرے نبی دے نام وچ چاشنی ہے یا نہیں؟ اے تے حضور دا اسم ہے نا، مننا پوے گا میرے محمد دا اسم بھی شان والا ہے، محمد دا جسم بھی شان والا ہے، نبی دا اسم بھی شان والا ہے۔ یا نبی فرمایا کہ محمد ایک پنجابی دا شاعر ہے انور مسعود، او ہے تے مزاحیہ شاعر، لیکن انہیں سرکار دے بارے جو لکھیا نا تو انہیں کمال کیتا، کہندا تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں۔ تسی سمجھ گئے ہو نا میں کی کہنا چاہنا، ہے مزاحیہ شاعر، لیکن جدوں انہیں نبی دی گل کی تھی تے کہندے تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، نالے شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ محمد
فرمایا کہ محمد الرسول اللہ. ہن ذرا اے اکھ نہ چکے توجہ نال ایک مسئلہ اپاں ایویں وچوں مسئلہ سمجھ جانا ہے تے عقیدے تے پہرا دے کے اگے ٹر جانے ہاں. فرمایا کہ محمد الرسول اللہ اے دا مطلب ہے محمد اللہ کے رسول تھے. بولو تے صحیح یار تسی توجہ نہیں کی تھی. محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول اے ہیں ذرا اچھی نکلے محمد اللہ کے رسول. پھر بولو محمد اللہ کے رسول. اے ہوئی ساڈا عقیدہ ہے. ساڈا عقیدہ ہے نہیں کہ نبی مر کے مٹی چ مل گئے معاذ اللہ. ساڈا عقیدہ ہے وے جو میرے نبی دی حدیث ہے. فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیکم من نورہ. میرے نبی فرمایا صحابہ تسی میں محمد تے درود پڑھیا کرو کیونکہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے سلام کہنے سے جواب ملتا ہے. تسی درود پڑھو گے تے ثواب ملے گا میں محمد تے سلام پڑھو گے تے جواب بھی ملے گا. ایک صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ تواڈے وصال تو بعد کی ہوے گا پھر. میرے نبی نے فرمایا کہ میں محمد تک تہاڈا درود پہنچ جاندا ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ دے وصال تو بعد کی ہوے گا. ہن میں حدیث دا جز عربی عبارت پڑھن لگا تے کتاب مشکات پاک اپنی لائبریری وچ موجود ہے میں بھی دکھا بھی سکنا. تے میرے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. میرے نبی نے فرمایا صحابہ جی میں تسی درود پڑھ دیو ایویں قیامت تک پڑھن والے دا درود میں محمد سن لیا کراں گا. سرکار کیوں فرمایا اللہ نے زمین تے حرام کر چھڈیا ہے زمین نبی دے جسم نو کھا ہی نہیں سکتی. فرمایا محمد اللہ کے رسول. بولو یار محمد اللہ کے رسول. علماء نے لکھا کہ 3 وجود ایسے نے 3 انہاں نو مٹی کھا نہیں سکتی. زمین انہاں نو کھا سکتی. کتنے جسم؟ ایک تے تانوں او مسئلہ یاد ہو گیا نا کہ محمد قرآن وچ کنے واری آیا ہے 4 باری. ایک مسئلہ اے بھی اج یاد کر لو کہ 3 وجود ایسے نے 3 لوگ ایسے نے جنہاں نو زمین نہیں جے کھا سکتی. پوچھیا سرکار کیڑے؟ فرمایا سب تو پہلے انبیاء. فرمایا نبیوں دے وجود نو مٹی کھا سکتی؟ بولو مٹی کھا سکتی؟ فرمایا سرکار دوجا میرے نبی نے فرمایا شہید. فرمایا کہ احیاء شہید بھی زندہ نبی بھی زندہ. تے تیسرا میں دسا نا تہاڈا دل مچلے گا. پوچھیا سرکار تیسرا بندہ کیڑا ہے جنوں مٹی نہیں جے کھا سکتی؟ میرے نبی نے فرمایا قرآن دا حافظ. حافظ قرآن نو مٹی نہیں کھا سکتی. یار جدا مٹی حیا کر دی اسی حیا نہ کریے او دا. اللہ اکبر. گل کسی اور بننے تر جائے گی. محمد اللہ کے رسول جتوں پچھلے جمعے گل چھڈی سی میں اوتھوں ہی توڑن لگا کہ ابو بکر نبی دے نال ہے. ابو بکر نبی دے بولو ابو بکر نبی دے. فرمایا کہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ دے رسول نے اگلا جوزے جڑا رب نے فرمایا والذین ماہو. رب نے فرمایا محمد تے اللہ دا رسول ہے پر فرمایا کہ ایک او بھی ہستی ہے جڑی ہر ویلے محمد دے نال ہے. والذین ماہو ایک او جڑا نبی دے نال ہے. علماء نے لکھیا اے جڑا والذین ماہو ہے اے ابو بکر صدیق ہے. فرمایا کہ والذین ماہو اشداء علی الکفار. فرمایا کہ ایک اوے جڑا کافراں واسطے بڑا سخت ہے. فرمایا اے عمر فاروق ہے. فرمایا کہ رحماء بینہم. قرآن پڑھی جا رہے ہیں توجہ کر. فرمایا ایک اوے جدا دل ہی بڑا نرم ہے. فرمایا اے جناب عثمان غنی ہے. فرمایا کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. ابو بکر دی واری آئی رب نے ابو بکر دا نال ہونا ذکر کیتا. عمر دی واری آئی عمر دی دشمنت تے سختی ذکر کیتی. عثمان دی واری آئی رب نے عثمان دے دل دا ذکر کیتا ہے. علی دی واری آئی ہے رب نے علی دے سجدے دا ذکر کیتا ہے. فرمایا تراہم ایک منٹ تراہم رکعا سجدا. فرمایا کہ ایک او ہستی ہے
جڑی کدی تانوں رکوع وچ نظر آئے گی کدی تانوں سجدے وچ نظر آئے گی. اے چار یار نبی دے سونے انہاں چارے یاراں دا اسو اکو ہی آیت وچ رب نے تذکرہ کر چھوڑیا ہے. سی محسوس نہ کرنا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوندا نعریاں تو گل اگے نکل جاندی ہے موضوع مکمل نہیں جو سکتا نعرے بھی لا لینا ذرا ایک باری مضمون سمجھ لو. اس آیت وچ اللہ نے نبی دے چار یاراں دا ذکر کیتا ہے. والذین معہ ایک، اشداء علی الکفار دو، رحماء بینہم تین، تے تراہم رکعا سجدا. اے نبی دے چارے یار نے جنہاں نو رب نے قرآن وچ اکو جا تے رکھ چھڈیا ہے. کیڑا مئی دا لال انہاں نو وکھو وکھ کر سکتا ہے؟ کینو جرت یا کینو ہمت ہے صحابہ وچ تفریق کرے؟ کینو ہمت ہے؟ ہن پھر میں کہنا ہر صحابی نبی، بولو یار، ہر صحابی نبی، کنجوسی نہیں، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. ایک آیت ہو گئی ابو بکر صدیق دی شان وچ، رب نے قرآن وچ نبی دے نال ابو بکر نو رکھیا ہے. او انگوٹھی والی گل یاد ہے پچھلے جمعے والی؟ ایتھے بھی رب نے علماء نے لکھے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا ابو بکر اے مدینے تو باہر ایک قبیلہ ہے بنو قینقاع یہودی نے انہاں دا جڑا بڑا عالم ہے نا اودے نال ملاقات کرتے اسلام دی دعوت دے. او حضرات محترم جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تر پہنے جدو یہودیاں دے مدرسے دے اندر پہنچ گئے نے. یہودیاں دا سب تو بڑا عالم بیٹھے قبیلہ بنو قینقاع جناب ابو بکر صدیق نے ملاقات کی دی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے آکھیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو تسی کامیاب ہو جاؤ گے. او محمد دے دروازے تے آ جاؤ تسی کامیاب ہو جاؤ گے. او محمد دے قدمے چاؤ تہاڈی دنیا بھی سنور جائے گی آخرت بھی سنور جائے گی. او اللہ نو وحدہ لا شریک مان لو. اللہ وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد دی شان والا وحدہ لا شریک ہے. فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، تیمومی ہے، واجب الوجود ہے، مستحق عبادت ہے. او اللہ نو ایک مان لو. جڑا یہودیاں دا عالم بیٹھا ہے انہیں کیا جی میں نو تواڈے قرآن دی ایک آیت دا پتہ چلیا. رب نے قرآن دے اندر فرمایا تواڈے رب نے تواڈے قرآن دے اندر فرمایا رب نے فرمایا کہ کون ہے جڑا رب العالمین نو قرض حسنا دے. فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. رب نے فرمایا تواڈے جو کیڑا بندہ ہے جڑا رب نو قرض حسنا دے. اے دا مطلب دے کہ کون ہے جڑا اللہ دی راہ تے خرچ کرے، جڑا اللہ دی راہ تے خرچ کرے. پر جناب محترم پٹھیاں کھوپڑیاں والے مطلب بھی پٹھا ہی لے لیندے نے. یہودیاں دا عالم کہن لگا ابو بکر کیڑے رب دی گل کردا ہے؟ تیرا رب تے فقیر ہے معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. جڑے رب دے دین دی دعوت دین واسطے آئے تہاڈا رب تے فقیر ہے معاذ اللہ، تہاڈا رب قرضے منگدا ہے، قرض حسنا منگدا ہے. ہن جناب محترم کوئی 14ویں صدی دا مسلمان تے نہیں جڑا چونکے چناتے ادھر تے ادھر دیا مار کے پھر اپنے ذاتی منفعت، اپنے ذاتی مفاد، پھر اپنے بچیاں دی فکر، پھر روٹی روزی دی فکر، پھر حق گل تے پردہ پا کے تمبو پا کے واپس مڑ آن والا تے نہیں ہے. اے اوے جڑا نبی دیاں نظراں وچ پروردہ ہویا ہے. حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے سامنے جدو یہودی نے گل کی دی تہاڈا رب تے فقیر ہے تے جناب ابو بکر صدیق نے پھڑیا گریبان کولوں. ہن اے نہیں ویکھیا تے منہ تے داڑھی بھی ہے، اے نہیں ویکھیا یہودیاں دا عالم بھی ہے، اے نہیں ویکھیا یہودیاں دا جناب محترم پوپ بھی ہے، اے یہودیاں دا سربراہ بھی ہے، پر او پنچایت بھی ہوے گی، گل بات بھی ہوے گی. لیکن پتہ لگا لوگو جدو رب دی عزت دی گل آوے، محمد دی ناموس دی گل آوے، پھر بیڑیاں ساڑ دینیاں چاہیدیاں نے. اچھی بولو سبحان اللہ. صدیق اکبر نے پھڑیا گریبان کو تے ماریا منہ تے تماچا رکھ کے فرمایا تیری زبان کھچ لانگا جے پھر تو گل کیتی میرے رب دے بارے تو ہلکی گل کرے کمینیاں. جدو ماریا نہ تھپڑ تے یہودیاں دے سردار تے یہودیاں دے عالم دا منہ لال کر دیتا تے انہوں نانی یاد آ گئی
تھپڑ بھی کسی عام بندے دا تے نہیں سی نا، ابو بکر صدیق دا تھپڑ سی۔ یار جے تسی میرا ساتھ دیو نا، تسی میرا ساتھ دیو، اج ایتھے ہی میں تہانوں ایک حضرت مولا علی دی گل کر جاواں۔ حضرت مولا علی ایک دن منبر تے بیٹھے نے تے لوگاں کولوں پوچھیا، لوگو تسی دس سکدے ہو کہ نبی دے صحابہ وچوں سب تو زیادہ بہادر کون ہے؟ سب تو زیادہ شجاع تے بہادر کون ہے؟ انہوں نے کہا سرکار اے پوچھنے والی کیڑی گل ہے، تسی سب تو بڑے بہادر جے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس پوری امت دی بہادری جنگ بدر والے دن پتہ لگی۔ انہوں نے پوچھا جی کیویں؟ آکھے جتھے سرکار دی جھونپڑی بنائی نا، جھونپڑی ایک کھجور دیاں چھڑیاں دا نال ایک جھونپڑی بنا لی جنوں عریش کیا جاندہ ہے عربی وچ، عریش۔ سرکار اس جھونپڑی دے اندر تشریف فرمانے، صفاں دی ترتیب دے دیتی گئی۔ اج بھی اسے جگہ دوتے مسجد عریش موجود ہے۔ بدر اللہ تو انہوں سارے انہوں مدینے لے جائے۔ آمین آکھو جی آمین۔ جب تسی مدینے جاؤ نا تو پھر زیارت واسطے تسی بدر جاؤ، پھر شہدائے بدر دے نال الحمدللہ فقیر نے اتھے نفل پڑے۔ اج بھی اتھے مسجد ہے، اس مسجد کا نام مسجد عریش ہے جتھے میرے نبی نے ڈیرا لایا سی۔ سرکار اپنی جھونپڑی وچ بیٹھے نے تے اعلان ہویا بھئی جنگ شروع ہون لگی جے تے محمد دا پیرا کون دے گا، نبی دا چوکیدار کون بنے گا، نبی دا گارڈ کون بنے گا، نبی دے خیمے دے باہر کون کھلوے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک دے 313 صحابہ اور مجاہدین دے وچوں کوئی صحابی بھی سامنے نہیں آیا۔ کیوں؟ اس واسطے ذرا توجہ کرنا، جدو جنگی حالات ہونا دشمن ہمیشہ سب تو پہلے اہم تنصیبات جو تے حملہ کردا ہے، دشمن سب تو پہلے اہم شخصیات جو تے حملہ کردا ہے تاکہ جڑی ٹیم ہے یا فوج ہے او دے قدم ڈگمگا جان۔ بدر وچ سب تو ٹف ڈیوٹی، سب تو مشکل ڈیوٹی میرے نبی دی جھونپڑی دا پہرا دینا سی۔ اور صحابہ کرام نو پتا سی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سانو بھی کٹ کے نبی پاک تک پہنچ جائے، نہیں بھی بڑا سینسیٹیو ایشو ہے، بڑی سینسیٹیو ڈیوٹی ہے۔ جدو کوئی بھی سامنے نہ آیا نا، صدیق اکبر تلوار لے کے سامنے آ گئے۔ آئے آئے آئے، صدیق اکبر تلوار لے کے آئے، یعنی پیغام دیتا کہ کوئی ابو بکر نو شہید کرے گا تے اگے جاوے گا نا، کوئی ابو بکر نال تک۔ اور اقبال نے آکھیا سی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اتھے عشق بازی لے گیا۔ جناب ابو بکر صدیق آپ نبی پاک دی جھونپڑی دے کول تلوار لے کے پہرا دے رہے نے۔ ایتھے جڑی میں گل پیا کرنا، میں جملہ دوبارہ بولنا، اللہ دا گستاخ ہوئے یا نبی دا گستاخ ہوئے، چنڈ اج بھی ابو بکر والی پہنی چاہیے۔ اچھی بولو ذرا محبت نال، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جدو ماری نا چنڈ تے فرمایا ٹھیک ہے۔ صدیق اکبر جو ہی واپس آئے نا، وہ پورا ٹبری نال لے کے آ گیا۔ بندے کو 15-20 یہودیاں دا عالم نال لے کے سرکار دے کول آ گیا، آ کے کہندا ہے کہ محمد میں یہودیاں دا عالم ہاں، اے بندے میرے نال نے، تہاڈا ابو بکر ساڈے ال آیا، کوئی گل بات ہو گئی تے انہیں میری توہین کیتی ہے، مینوں تھپڑ مارے آئے، مینوں مارے تھپڑ، تے تہاڈا عدل تے تہاڈی مساوات تے تہاڈا انصاف ایدی کوئی مثال نہیں، پر محمد میں انصاف لین واسطے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام کٹے نے، مسجد نبوی حضرات محترم منظر پہ ویکھ دے نے، میرے نبی نے جناب ابو بکر صدیق نو بلایا۔ ہن توجہ، کسے بندے دی اکھ نہ چکے، فیس ریڈنگ بھی بڑی چیز ہوندی ہے۔ میں دسنا چاہنا رب نے ابو بکر دی عظمتاں کیویں قرآن وچ بیان کی دیاں نے۔ حضرت ابو بکر صدیق نو بلا لیا گیا، آپ جدو حاضر ہو گئے، میرے نبی نے پوچھا ابو بکر اے یہودیاں دا عالم مدعی بن کے آیا ہے، اے کہندا مینوں تھپڑ ماریا۔ صدیق اکبر نے فرمایا سرکار ماریا، میں تے جناب محترم ایک ماریا، اینوں کئی پینیاں چاہیدیاں نے۔ میرے نبی نے پوچھا ابو بکر کیوں ماری، ریزن کی ہے، دی وجہ کی ہے؟ عرض کردے نے یا رسول اللہ
آقا انہیں بکواس کی تھی، یہ کہنے لگا تہاڈا رب فقیر ہے، تہاڈا رب قرضے منگدا ہے، معاذ اللہ سرکار ہن محمد دا غلام ہووے رب دے بارے اتنی ہلکی گل کیویں برداشت کر سکدا ہے؟ سرکار میرے کو برداشت نہیں جو ہویا، میں نو تھپڑ مارے دی گردن بھی اتار دیندا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر نے گل کیتی؟ سرکار ہاں ہاں کیتی۔ او آکھن لگا جی میں تے کیتی نہیں۔ وہ جناب محترم جدوں مکر گیا میرے نبی نے فرمایا ابو بکر گواہ لے آ۔ ابو بکر جدوں اس بندے نے گل کیتی کوئی گواہ ہے؟ سرکار میں تے کلا سا، باقی تے دے سارے کھتری کٹھے ہوئے بیٹھے نے، میں تے سرکار کلا سا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر پھر میں محمد دی شریعت کہہ دیے میں سگا پتر ہی کیوں نہ ہوئے، انصاف انصاف ہی ہوتا ہے۔ سرکار میرے واسطے کی حکم ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر میں محمد دی عدالت کہندی ہے تینوں قصاص دینا پینا ہے۔ جی میں تو تھپڑ مارے ابو بکر جے تے ہوندے تیرے کول گواہ چس بن جاندی، لیکن ابو بکر ہون تیرے کول گواہ ہے نہیں، میں محمد دے انصاف تے داغ نہ لگے ابو بکر تینوں اے دا قصاص دینا پینا ہے۔ صدیق اکبر میدان میں آ گئے، انہوں نے کہا سرکار اے تے ایک جان ہے، کروڑا جانا بھی ہون تے دے دیاں گا، محمد دی عدالت تے حرف نہیں آن دیاں گا۔ سرکار میں حاضر ہاں۔ میرے نبی لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہاں۔ توجہ ہے؟ آؤ حضرات محترم، چشمے فلک نے عجیب منظر تکیا، زمین گواہ، آسمان گواہ، ملک گواہ، حضرات محترم کرامن کاتبین گواہ، اللہ دے نبی دا یار غار صدیق اکبر تاجدار صداقت جے دے بارے میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن ہوئے گا رب العالمین فرمائے گا یا محمد اپنی امت نو حساب واسطے بھیج، اپنی امت نو حساب واسطے بھیج کہ دی جرت دے رب دے سامنے جا کے حساب دے وے۔ حضرات محترم اس گھڑی رب دے بارگاہ دے اندر میرا نبی حضرت ابو بکر صدیق نو پیش کر دے گا تے اللہ فرمائے گا ابو بکر دا حساب لواں، ابو بکر تے اج میں رب دی رحمت دا حساب لوے گا، ابو بکر دا حساب نہیں لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تے میرے نبی نے فرمایا کہ لوگو ہر بندے دی ناف دے وچ، ہر بندے دی ناف دے وچ ایک مٹی دی چٹکی رکھ دیتی گئی ہے، جتھوں او دی مٹی لئی جاندی ہے یا جتھے او دی قبر بنے گی اوتھے دی مٹی او دی ناف وچ رکھی جاندی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو میں محمد تے ابو بکر تے عمر دی مٹی رب نے ایک کوئی جگہ تو لئی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ ایک کوئی جگہ تو اللہ نے مٹی لئی، اے شان والا ابو بکر صدیق ہوئے تے یہودی تھپڑ مارن واسطے جدوں میدان وچ آ گیا نا، توجہ ہے یار، جس بن گئی یار اللہ دی قسمیں، ایمان نال دسو قرآن وچ لطف ہے یا نہیں؟ ایک باری پھر بولو قرآن وچ لذت ہے یا نہیں؟ ایسے لئی الحمدللہ میں فقیر نے شروع تو ہی ادھر ادھر دیاں سنان دی بجائے ایک ہاتھ وچ اللہ دا قرآن پھڑیا، ایک وچ نبی دا فرمان پھڑیا ہے۔ اے صحیح بخاری شریف دے ایدی ایک حدیث پاک میں اس تو بعد پیش کرنے۔ صدیق اکبر میدان دے وچ آ گئے نا، اللہ اکبر کبیرہ، حضرات محترم یہودی تھپڑ مارن واسطے جدو قریب ہویا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل، اچھی بولو، فرمایا جبرائیل لبیک لبیک رب جلیل، فرمایا جبرائیل سدرت دفتر چھوڑ دے، جلدی مدینے پہنچ، میرے یار دی یاری دے اوتے حرف پیا ہوندا۔ یا اللہ حکم کیے، فرمایا قرآن دی آیت لے کے جا، اور توجہ ہوئے گی تو میں آیت پڑھا۔ یا اللہ آیت کی حضرات یہودی تھپڑ مارن واسطے تیار ہے، میرے نبی تے وحی دا نزول شروع ہو گیا، پیغام رب العزت آ گیا۔ رب نے فرمایا کہ اے میرے پیارے محمد، اگر سارے کھتری اگر جھوٹ واسطے کٹھے ہو گئے نے، اے سارے کھتری اگر جناب محترم باطل والے کٹھے ہو گئے نے، ابو بکر دی اگر گواہی دین والا کوئی نہیں، اے ابو بکر نے ایک گل سن
سنی، اور اگر کسی نے نہیں سنی، رب نے فرمایا لقد لقد تحقیق لقد وہی اے اتری، رب نے فرمایا لقد سمع اللہ، آواز آئی ہے میرے محبوب، اگر اور گواہ کوئی نہیں، اے یہودیاں دے عالم نے جیڑی بکواس کی تھی ہے، میں رب دے سمیعم بصیر ہاں، میں رب نے سنیا بھی ہے تے ابو بکر دی گواہی بھی میں دینا وا۔ فرمایا کہ کوئی نہیں گواہی دین والا، عرش تو گواہی آ گئی، رب نے فرمایا محمد صدیق دی گواہی میں خدا دینا وا۔ لقد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سنی اے یہودیاں دے کھتری دی گل، جنہیں آکھیا ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، اے کتا پونکدا سی کہ تہاڈا رب فقیر ہے تے اسی غنیاں۔ رب نے فرمایا محبوب انہاں تے اعتبار نہ کری، صدیق جو کہندا ہے ٹھیک کہندا ہے، صدیق جو بھی کہندا ہے ٹھیک کہندا ہے۔ صدیق دی تصدیق خدا نے کی تھی۔ صدیق کون ہے جدی تصدیق خدا نے، بولو جدی تصدیق کہنا پڑے گا صدیق صداقت کا، صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے۔ تو بولو صداقت دا خزینہ ہے یا نہیں؟ اے جڑا صدیق لقب ہے اے دتا ہی خدا نے۔ ایک آیت اور سنو پھر میں حدیث پاک عرض کرنا، فرمایا کہ والذی جاء بالصدق، ایک او ذات جڑی سچائی لے کے آئی، اور ایک او وصدق بہ جنہیں اس سچائی دی تصدیق کی تھی۔ اتھے دو ذاتاں دا، دو ہستیاں دا ذکر ہے، ایک ہستی او جڑی سچ لے کے آئی، ایک او جنہیں سچ دی تصدیق کی تھی۔ عالم کہنے نے جڑی ذات سچ لے کے آئی وہ محمد ہے، تے جڑی ہستی نے تصدیق کی تھی وہ ابو بکر صدیق ہے، جنہوں صدیق خدا نے آکھیا۔ اللہ اکبر۔ میرے ٹبے والی مسجد دے سجن آ جاندے نے، انہاں وچوں مینوں ایک دوست کہندا سی کہ اعظم چشتی دا مصرع ایک واری تسی پھر سنانا ہے۔ میں کہنا ساریاں دا رانجا راضی ہو جائے، اعظم چشتی نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے۔ وہ کہندا چارے یار نبی دے سونے، چارے یار نبی دے سونے، تے کوئی نہیں چارا ورگا، نہ کوئی آیا تے نہ کوئی آنا، نہ جا نثارا ورگا، نہ اس دھرتی وہ پیدا کیتا، نہ چارے یارا ورگا، اعظم شان صدیق کی پوچھنے، وہ اکو یار ہزار ور۔ ایمان نال ایک باری تے پھر آکھو یار ہر صحابی ہے نبی، نہیں کنجوسی نہیں کرنی، جڑا نبی دے صحابہ دا وفادار نہیں وہ آل دا بھی وفادار نہیں، سیدھی گل جی۔ میں پچھلے جمعے بھی کہا سی ساڈے ایک ہاتھ وچ نبی دی آل دا دامن ہے، ایک ہاتھ وچ نبی دے اصحاب دا دامن ہے۔ جدو آل دی واری آئی میرے محمد نے فرمایا لوگو میں محمد دی آل حضرت نوح دی کشتی وانگوں ہوئی، جڑا کشتی وچ بہ گیا تے بچ گیا، تے جنہیں آل دا دامن پھڑ لیا تے بچ گیا۔ جدو صحابہ دی واری آئی میرے نبی نے فرمایا الصحابی کن نجوم، محمد نے فرمایا لوگو میرے صحابہ ہی میں نے جویں تارے ہوندے نے۔ اے سیانے بزرگ بندے بیٹھے ہو تسی حاجی صاحب، ایک ٹائم سی جدو ایک کڑیاں نہیں سن تے لوکی تاریاں نو ویکھ کے ٹائم دا اندازہ لا لیندے سن، ایویں نا جی حاجی صاحب۔ تے ادو روڈ نہیں سن بنے، سائن بورڈ نہیں سن ہوندے، تے لوکی پتہ ہے
جدو رات نو سفر کرتے سن نا انہاں تاریاں نو ویکھ کے اپنے رستے دا بھی اندازہ لا لیندے سن پتہ لگا کہ تارے نو ویکھ کے بندہ منزل تے پہنچدا ہے صحابہ نو ویکھ کے بندہ جنت تے پہنچدا ہے حضرت جناب نوح علیہ السلام نے جدو بنائی نا کشتی توجہ ہے جدو کشتی بنائی نا تے حضرت علامہ حسن صاحب ادارہ حزب الاحناف لاہور دے ایک بزرگ نے شیخ الحدیث انہوں نے کتاب لکھی جان نثاران مصطفیٰ اور لکھتے ہیں جدو نوح علیہ السلام آپ نے کشتی بنائی نا تے کشتی نو نا کون لگ گیا لکڑ نو کون لگ گیا تے جدو لگا نا کون تے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی کہ یا اللہ اے لکڑی نو کون لگ گیا آواز آئی کہ نوح میرے محمد دے یارا دا نام لکھ لے کون ختم ہو جائے گا تے آپ نے نتیجہ کڈیا فرمایا لکڑی تے کون لگا ہوئے ابو بکر تے عمر دا نام لکھو کون مک جائے فرمایا جے دل وچ ابو بکر دا نام لکھیا ہوئے ایک حدیث پاک سن لو ٹائم بالکل قلیل رہ گیا ہے اے وے اے جنوں تسی سن دیو نا بخاری شریف اے وے بخاری شریف سارے بولو سبحان اللہ اچھا جنہاں نے پہلے تکی سی او چپ رہو جنہاں نے پہلی باری دیکھی ہے بخاری او بولو سبحان اللہ اے وے بخاری شریف تے اے وے دی پہلی جلد دوسری جلد ادھر لائبریری وچ پئی جے ٹھیک ہے اے دے وچ صرف ایک حدیث دا ایک منظر میں پیش کر دینا میں جانا ہوے نا نماز دی چھٹی کرنی ہوے پھر میں کہہ جانا جی تسی کسے اہل بندے نو مصلی تے کھڑا کر لیا جے اہل کی بھئی او دی سنت بھی پوری ہوے 5 ٹائم دا نمازی بھی ہوے محلے وچ او دی ریپوٹیشن بھی چنگی ہوے سر تے دستار بھی رکھدا ہوے بندہ ایماندار بھی ہوے جے حافظ قرآن مل جائے تے سونے تے سہاگا ہے جے عالم مل جائے اے ساڈی ریکوائرمنٹ ہوندی ہے اے ساڈے مصلی واسطے تے جڑا نبی دے مصلی دے آیا سارے اینڈ تک بولو سبحان اللہ اے حدیث دے الفاظ نے حضرت انس بن مالک میرے نبی دے صحابی نے تے انصاری صحابی نے انصاری حضرت انس بن مالک اے کہنے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے وصال تو پہلا حضور دی رخصت تو پہلا جناب حضرت انس بن مالک اور حضرت اتھے بھی حضرت انس بن مالک راوی نے کہنے لم یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقیمت الصلاۃ سرکار نماز واسطے 3 دن تشریف نہیں لے آئے کتنے دن اونچی بولو کتنے دن 3 دن سرکار تشریف نہیں لے آئے اے بخاری دی حدیث نمبر 681 بھی ہے 682 بھی ہے 680 بھی ہے 600 جناب محترم 83 بھی ہے پھر اے احادیث مکررات 198 نمبر حدیث بھی ہے 280 نمبر حدیث بھی ہے بخاری وچ کئی مقامات تے حدیث موجود ہے تے حضرت انس بن مالک کہندے نے فاقیمت الصلاۃ تے نماز دا جدوں ٹائم ہو گیا نا اس بلال مسجد تے حضرت بلال دے قدماں دا صدقہ بڑا کرم ہے یار ٹھیک ہے نا بڑا کرم ہے اونج میں بھی الحمدللہ 16-17 سال ہو گئے محراب و منبر دی خدمت کر دیا کئی مسیتاں ایسی ہیں جتھے تکبیر پڑھن نو ہی بندہ نہیں جلا پتا میں ایک بندے نو کہا میں کہ بابا جی میں نہیں ہونا تسی اذان تے پڑھ دی ہو مینوں کہندے جی گھر صاحب مینوں شرم آندی ہے میں کہ اسی بڑے بے شرم آ جڑے 5 ٹائم ہی پڑھی جانے جی شرم آندی ہے اللہ اکبر نبی دا مصلی 3 دن میرے نبی نہیں آئے تے فرمایا فذهب ابو بکر میرے نبی نے پیغام بھیجیا سرکار نے فرمایا ابو بکر نو کہو نماز پڑھا دے ابو بکر نو کہو نماز پڑھا دے او حضرات محترم حدیث پاک دے الفاظ مکمل کریے فقال نبی اللہ بالحجاب میرے نبی نے جناب محترم اس سرکار دا حجرہ مبارک نالی سی یار او جان دے ہو تسی جان دے ہو نا جتھے میرے نبی دا اج ڈیرا ہے اوہی تے حجرہ سی نا تے جتھے ریاض الجنہ ہے اوہی تے مسجد سی نا اے حدیث دے الفاظ نے حضرات محترم حضرت انس بن مالک کہنے نے نبی اللہ بالحجاب میرے نبی صحابہ دی جماعت ہو رہی ہے اگے جناب ابو بکر صدیق کھلوتے نے میرے نبی نے جدو پردہ ہٹایا سرکار نے پردہ اس لیے ہٹایا فرمایا ویکھا تے صحیح میرے بعد میرے غلام کی نے میرے رب دی عبادت پہ کر دینے
فرمانے نے کہ سرکار نے جدو کپڑا ہٹایا فلما واضح وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک کہندے نے جدو سرکار دا رخ انور سامنے آیا، حضرت انس کہندے نے ما نظرنا منظرا، آپ کہندے نے بڑے بڑے سونے منظر میں بھی تکے ہوئے سن، پر جڑا نبی دے رخ انور والا منظر تکیا ایسا منظر پہلا کدی نہیں تکیا۔ میرے نبی نے کپڑا ہٹایا نا تے حضرت انس بن مالک آپ کہندے سارے صحابہ نبی دا دیدار کر رہے سن، اوے پتہ لگا عبادت خدا دی سی، تعظیم مصطفیٰ دی سی، سارے نبی دا دیدار پہ کر دینے۔ مک گئی بھئی حدیث، مک گئی، توجہ مکمل ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ کان اعجب الینا من وجہ النبی، فرمایا نے اس دن جڑا نبی نو تکن دا مزہ آیا نا کدی نہیں سے آیا۔ میں تواڈے کولوں پوچھدا ہوں نماز پڑھن لگیا منہ قبلہ رخ سی یا نبی دے حجرے وال سی؟ ہائے ہائے ہائے، اقبال نے آکھیا سی رحمت اللہ تعالی علیہ، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی۔ اچھا میں ترنم نال پڑھ دینا ہے۔ اقبال کہندا ہے کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تیری دید کا بہانہ بنی۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ اے امام بخاری نے کوٹ کیتا ہے، فرمانے نے میرے نبی نے اشارہ کیتا بے یاد ہی، ہاتھ نال اشارہ کیتا الی ابی بکر، جناب حضرت ابو بکر نو میرے نبی نے اشارہ کیتا کہ ان یتقدم وارخ النبی بالحجاب۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تسی نماز مکمل کرو تے پردہ سامنے۔ اللہ اکبر، کیسا منظر ہوئے گا، مصلی تے ابو بکر صدیق ہوئے گا، نظر محمد دے چہرے تے ہوئے گا، نظر محمد دے چہرے تے ہون گیاں۔ میں تو دعا پیش کرنا یار، پتہ نہیں کب تک رزق مقدر نصیب ہے، تسی ویسے حضور دے صحابہ دی شان سنن دا حق ادا کر دیو۔ اگلے جمعے دا موضوع سن لو، اگلے جمعے میں قرآن دے وچوں نبی پاک دی ہجرت بیان کرنی ہے، اوکے پھر معراج شریف آ جائے گا۔ اگلا جمعہ میں اس انداز نال انشاءاللہ سفر ہجرت نبی پاک دا بیان کراں گا کہ صدیق اکبر نے کیویں نبی تو جان اساری کی تھی، تے کیویں صدیق اکبر میرے نبی نو غار ثور تک لے کے آئے تے پھر مدینے تک لے کے آئے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ سبحان اللہ۔